بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بارے میں لوگوں سے رائے جانتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مہنگائی کنٹرول بارے حکومتی اقدامات۔ ناظرین، وزیر اعظم نے تمام اداروں کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ہدایت جاری کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں۔ عوام اس بارے کیا رائے دیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے اس اقدام سے کتنا خوش ہیں۔ تو جانتے ہیں عوام کی رائے، چلیے عوام کے پاس۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کا نام جی؟ سید راشد سرفراز۔ اچھا راشد صاحب، وزیر اعظم نے ملک پاکستان کی تمام وزارتوں کو ہدایت کی ہے کہ مہنگائی کو فوراً کنٹرول کریں، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میری تو سب سے پہلے گزارش ہے، پرائم منسٹر صاحب کا یہ سب سے بہت بڑا اچھا اقدام ہے۔ اب جو ان کے آگے ان کے وزیر ہیں، ان کو چاہیے کہ کم از کم وہ اپنی پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ جو انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں ان کو وہ پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ وہ پورا کریں اور پوری دیانتداری کے ساتھ جو انہیں ڈیوٹی دی ہے وہ سر انجام دیں، تاکہ مہنگائی کے اوپر جو ہے نا پراپر وہ کنٹرول کیا جا سکے۔ بہت اچھا اقدام ہے خان صاحب کا، اور انشاءاللہ اگر اس پہ عمل ہوگا تو لوگ کافی جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس وقت جو ہے نا لوگ بالکل سکتے میں ہیں، مہنگائی کا اتنا وہ ہے پریشر، کاروبار جو ہے نا بالکل اس وقت زیرو ہوئے ہیں۔ بہت اچھا کیا ہے کام ہے نا۔ اگر پہلے لوگوں کو یہی ہوتے تھے، تنخواہیں کم ہوتی تھی نا، تو وہ لوگ جو ہے نا کم تنخواہ پہ لوگ کام کرتے تھے، گزارا ہو جاتا تھا نا۔ اب تنخواہیں بھی زیادہ ہے، اسی بیس کے حساب سے نا تنخواہیں مہنگائی بہتر ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جو مہنگائی کے بارے میں اقدامات کیے ہیں ان میں سے ایک جو سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ ایف بی آر کی جو پالیسی ہے اس کو مزید وضع کریں، کہ اس کے اندر جو ٹیکس لگایا گیا اس کے جو عام آدمی کے اوپر اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہوں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ دکاندار ہے، پھر سیلز مین ہوتے ہیں، ان کی 15,000 تنخواہ ہوتی ہے، اور جو مہنگائی کا ریشو بڑھ گیا ہے وہ اپنے مہینے کا خرچ کیسے بڑھائیں گے۔ ٹیکس کی اصلاحات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسی پالیسی بنا دیں جس سے تاجروں کے اوپر ایفیکٹ نہ پڑے۔ وزیر اعظم نے جو بھی کہا ہے لازمی بات ہے، وہ اس ملک کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وزیر اعظم۔ ہمیں تو یہ چیز مطلب بالکل ٹھیک لگی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ پیچھے رش دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مہنگائی اگر اتنی ہو، اگر مہنگائی ہو تو یہ رش آپ سمجھ سکتے ہیں میری بات، میں جو بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لازمی بات ہے لوگوں کے کنٹرول میں ہے، لوگ اس چیز کو کر رہے ہیں، افورڈ کر رہے ہیں، اس لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اداروں کو چاہیے، حکومت کے اپنے جو مطلب ہیں جو اس چیز کو سیکیور کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ چیز عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ میں تو عمران خان صاحب کی اگر بات کروں کہ انہوں نے جو بھی آج تک ہمارے ساتھ جو وعدے کیے ان میں سے مجھے چند ایک وعدے ہیں جو ہمیں پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان میں سے تقریباً 90% ہمیں جو ہے وہ فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے عوام سے، میرے خیال میں وہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ دن بہ دن مہنگائی چل رہی ہے اور جو عوام ہے وہ بہت پریشان ہے اس حوالے سے۔ مطلب ہے جو 2 ٹائم کی روٹی کھاتے تھے وہ بھی ابھی 1 ٹائم پہ آ گئے ہیں، اور جو بزنس مین تھا تو وہ دن بہ دن مطلب ہے سلو ہوتا جا رہا ہے اور اس کا بزنس فلاپ ہو رہا ہے۔ کہاں اقتدامات ہو رہے ہیں مہنگائی کے اوپر؟ میں تو کہہ رہا ہوں روز آئے دن جو ہے نا بجٹ ہو رہا ہے، کہاں مہنگائی پہ وہ کام ہو رہا ہے۔ عوام تو بھوک اور پیاس سے مر رہی ہے، بالکل نااہل حکومت ہے یہاں پہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نواز شریف کا دور جو ہے نا اس سے 1000 گنا اچھا تھا، نائب وزیر اعظم یہ سلیکٹڈ ہیں۔ سر وہ بالکل ناکافی ہیں، جس سپیڈ سے یہ مہنگائی جا رہی ہے اس کے حساب سے یہ لوگ کنٹرول کر ہی نہیں پائیں گے، اور جو یہ نظام آ گیا ہے یہ میرے خیال میں بیک ہونا بہت مشکل ہے۔ آج کل جو سفید پوش آدمی ہے اس کے لیے تو گھر چلانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اس میں گیس کا بل بھی پے نہیں کر سکتے تو ساتھ میں بجلی کا بل بھی ان لوگوں نے دگنا کر دیا ہے، ٹیلی فون کا بل، گیس کا بل، یہ سارے پے کر کے تو آدمی تو میرے خیال میں منتھلی پورا بھی نہیں کر سکتا۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے انتظامات جو ہیں ابھی دیکھیں فی الحال تو کچھ زیرو ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ اگر کسی ریڈی والے سے پوچھیں نا، باقی ہم لوگ جو ہے فار ایگزامپل جو کمانے والا اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایک مزدور طبقے سے پوچھے بیچارے سے، اس کے پاس آج کل کنسٹرکشن کی چیزیں اتنی مہنگی ہوئی ہیں، وہ نہ کچھ کام ہو رہا ہے نہ کچھ۔ آپ مزدور کسی چوک میں جا کے دن کو دیکھیں، وہ سارے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، رات کو ویسے کے ویسے ہی جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کنڈیشن ہے ہی نہیں۔ عوام کیا کرے یہاں پہ؟ آپ ٹیکسز دیکھیں، ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر ٹیکس پلس میں لیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار ٹھیک ہے ٹیکس لگائیں، ہم لوگ ٹیکس دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو مہنگائی ہے اسے کنٹرول میں رکھیں۔ اس حکومت کو ووٹ دے کے یہاں تک لے آئے ہیں اس امید سے کہ شاید یہ حالات ٹھیک کر دیں گے، لیکن جو اب تک کا پرفارمنس ہے اس سے کوئی ووٹر مطمئن نہیں ہے،
لیکن پھر بھی ایک امید ہے شاید کچھ بہتری اس ملک کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی ثمرات جو ہے بے شک تھوڑے دیر سے صحیح لیکن پاسبلٹی ہے کہ انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے، ملک اچھے نہج پہ چلیں گے۔ جی تو مہنگائی کنٹرول کے جو اقدامات کیے وہ میرے خیال سے تو صحیح کیے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جب تک جو ہے آپ مہنگائی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ٹیکسز جمع نہیں ہوں گے تو اس سے پہلے تو آپ وہ سارا ریٹرن نہیں ہو سکتا جو پہلے لاس ہو چکا ہے۔ تو ہم پر امید ہے کہ آئندہ جو ہے میرے خیال سے تو اور تھوڑی سی بڑھانی چاہیے۔ ظاہر ابھی مشکل ہوتی ہے لیکن عوام کو بھی تھوڑا ٹالرنس شو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ہی جو ہے آپ اپنا تھوڑا سا وہ کرو گے، ایفرٹ ڈالو گے تو پھر جو ہے کچھ ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب نے جو اقدامات کیے ہوئے ہیں تو میرے خیال سے یہ تھوڑے کم، ان کو مزید بہتر کرنا چاہیے۔ تو جو نوجوان اور ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو مزید اچھا روزگار ملنا چاہیے۔ تو سر یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے تو مزید اس سے اچھی ہونی چاہیے، تو بے روزگاری کو جو ہے ختم کرنا چاہیے۔ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں سر ان کو جاب نہیں ملتی اچھی، تو اس پہ جو ہے کوئی اقدامات کرنے چاہیے ان کو۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام سر۔ بھائی کا نام؟ محمد شاداب۔ شاداب بھائی، وزیر اعظم نے جو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، آپ اس سے کس قدر مطمئن ہیں؟ دیکھیں مطمئن تو نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ ہے کہ پریویس حکومت سے لے کے ابھی تک جو ہے حکومت جو چل رہی ہے پچھلی حکومتوں سے، البتہ مہنگائی دن بدن اوپر ہی جا رہی ہے، اس سے عوام کو کوئی اس ٹائم تک ریلیف نہیں ملا۔ البتہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اقدامات اس لیے کریں تاکہ کچھ عوام کو کچھ بینیفٹ مل سکتے ہیں، مطلب روزگار مل سکتے ہیں نوجوانوں کو۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو فی الحال ان کو اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیے جی ابھی بیان تو آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہو، اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب تو جینا بھی بالکل محال ہو گیا ہے، کہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر ایسے ادارے ہوں اور کام ہو واقعی میں جو عوام کی، کیونکہ ہم نے تو تبدیلی کی خاطر ہی ان کو ووٹ بھی دیے تھے، لیکن اس وقت حقیقت میں ہم خود اس تبدیلی سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بڑی توقعات تھیں کہ وہ کوئی تبدیلی لے کر آئیں گے، میں بھی وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ان کی ٹیم ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی، یا جو باقی پہلے سے لوگ موجود ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن مہنگائی آپ کے سامنے ہے دن بدن۔ اب لوگوں کا آپ حال دیکھ لیں، جو پی ٹی آئی میں ہے وہ بھی بول نہیں رہا، لیکن مہنگائی سے بہت تنگ ہے۔ مہنگائی تو ابھی جو پہلے ہوئی تھی وہی ہوئی ہے، اس کے بعد تو مہنگائی نہیں ہوئی۔ ابھی تو الحمدللہ ٹھیک ہے، کوئی اتنی مہنگائی نہیں ہے، لیکن وہ ملک کے لیے اگر یہ بہتر ہے تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اگر ملک اس سے صحیح ہو سکتا ہے، قرضے اتر سکتے ہیں، ہمارے مفاد میں ہے تو پھر تو ہم برداشت کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر برداشت مہنگائی بھی کریں، سارا کچھ کریں، تو پھر اس کے بعد اگر یہ نہ ہو، ملک کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو، تو ہماری عوام کا بھی فائدہ نہ ہو، ڈالر بھی نیچے نہ آئے، تو پھر اس کے لیے تو کوئی عوام کو فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مہنگائی کرتے ہیں، ہمیں یہ کچھ اس کا بینیفٹ دیتے ہیں تو پھر تو ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ بالکل مطمئن نہیں ہے، کیونکہ گراؤنڈ پہ جو ہے نا کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو کنٹرول کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ بڑھ گیا، ساری چیزیں جو ہے نا بڑھ گیا ہے۔ بازار وغیرہ میں پوچھ لے، آٹا، مطلب یہ غریبوں کے جو ہے نا، غریبوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ آٹا ہو گیا، بنیادی چیزیں جو ہے نا، چینی ہو گیا، باقی جو ہے نا سبزی وغیرہ ہو گیا، اس کی قیمت تو میں کہہ رہا ہوں کہ 50% سے بھی زیادہ جو ہے نا، پہلے اگر کوئی چیز جو ہے نا 20-30 روپے کی ملتا تھا، اب جو ہے نا وہ 100 روپے پہ جو ہے نا پہنچ گیا۔ اگر تو یہ اقدامات صحیح کیے ہیں اور اگر کنٹرول ہو جاتا ہے ان پہ تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ ویسے اوورآل دیکھا جائے تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ آنے والے بھی جو ہے نا وہ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ پچھلے دنوں میں عمران خان نے بات کی ہے، سکون سے قبر میں ہے، قبر میں سکون ہے، اپنے غریبان میں جان کے دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں عوام کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، پھر بعد میں عوام کے لیے کچھ کرے۔ ابھی تک کوئی گراؤنڈ لیول پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے کوئی مہنگائی کنٹرول ہوئی ہو۔ ابھی تک وہ باتیں چل رہی ہیں، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے،
जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, आवाम बहुत परेशान है। ये तो बिल्कुल काफ़ी नहीं है, इकदामात अभी तक पूरे नहीं हुए, तो हम इमरान खान साहब से अपील करते हैं कि ये आवाम को मतलब इकदामात पूरे पे मुकम्मल करे और ये जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दें। जो इन्होंने इमरान खान ने वादा किया था वो अभी तक 1.5 साल तो तकरीबन हो गया इनको अपनी हुकूमत संभाले हुए भी, अभी तक इन्होंने इस पे पूरा नहीं उतरे जी। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, पेट्रोल 175 रुपये से 118 रुपये 14 रुपये में पहुंच गया है। मैं समथिंग मुतमिन हूँ और बाकी नेक्स्ट जब वो जो उनकी प्रोसेस अनकम्प्लीटेड है वो जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें अब देखेंगे कि हमारे बारे में वज़ीर आज़म साहब क्या सोच रहे हैं, उनका थिंकिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, आई थिंक सो दैट कि वो तरक्की की तरफ गामज़न होंगे हम। ठीक है, तो इससे बेटर है कि वो हमारे लिए बेटर सोच रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान एक बहुत साफ़ आदमी है, अच्छी नीयत के आदमी है, चोर नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके जो इरादे हैं ना इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जिसकी नेट सही हो तो अल्लाह ताला उसका मदद करता है, क्योंकि अभी जो महंगाई है ना ये इसकी वजह से नहीं है, ये जो पुराने चोर डाकू थे ना ये उनकी वजह से है। ठीक है ना जी, तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम कौम थोड़ा सा सब्र से काम ले ले और इसकी हकीकत को समझे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि शायद वज़ीर आज़म खान कुछ हमारे लिए सोचें, कुछ और बढ़ के सोचें कि हम कम करें महंगाई को, और हम दुआएं देंगे कि हमारे इतने अच्छे हैं, अल्लाह करे मुल्क सही चलाने की हिम्मत उनमें आए। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, लोगों की राय जानी, हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।